جی بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن. ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیک اپ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا, اس کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ کو سکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں. ایک فارم کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں آج. یہ پاکستان میں واقع ہے. فارم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس. آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے یار یہ یوٹیوب پہ آ کے ڈراتا رہتا ہے کہ اس کو اتنا نقصان ہو گیا, اس کو اتنا نقصان ہو گیا, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. دیکھیں, اچھی باتیں سارے ہی کرتے ہیں. یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ فلانے کو اتنے کروڑ کا منافع ہو گیا, فلانے کو اتنے کروڑ کا منافع ہو گیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو پکچر کے دونوں اطراف دکھانی چاہیے. جہاں پر سارے لوگ پروفٹ دکھائی جا رہے ہیں, مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ لوگ جو نقصان کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ ڈیری میں لوگ نقصان کیوں کر رہے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے اور آپ کے فارم پہ پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو آج میں جس فارم کا وزٹ کر کے آ رہا ہوں, یہ ایک بہت بڑا فارم ہے. ان کے پاس تقریباً 700 کے قریب جانور موجود ہیں. فارم کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ ایسا مناسب نہیں ہے, اور چونکہ خبریں اچھی نہیں ہیں, اس لیے اچھی بات ہے کہ سیگا راز میں رکھا جائے. اور اس فارم پہ اس وقت ماہانہ تقریباً 25 لاکھ روپے کا لاس چل رہا ہے. تقریباً 25 لاکھ کا لاس کر رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ سردی کے موسم میں اس وقت جب تقریباً زیادہ تر سیٹ اپ جو ہیں بریک ایون پہ ہیں یا پروفٹ بنا رہے ہیں, آخر یہ نقصان کیوں کر رہے ہیں. تو میں تقریباً یہاں پہ 5-6 گھنٹے گزار کے آ رہا ہوں. مکمل ڈسکشن کی ہے فارمر کے ساتھ, ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ پر میں بات کی ہے. تو یہ کچھ پوائنٹ ہے جو میں نے لکھے ہیں کہ جس وجہ سے وہ لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ڈیری فارمنگ میں ان چیزوں کو خاص خیال میں رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں اس نقصان سے بچ سکیں. تو لوگوں سے سیکھنا چاہیے. جو لوگ منافع کما رہے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہیے منافع کیوں کما رہے ہیں, اور جو نقصان کر رہے ہیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ نقصان کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو سکے. تو آج کے سیشن میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسا سیٹ اپ جو کہ کسی یا کسی حد تک کارپوریٹ کے اندر ہی آ جاتا ہے, 700 اینیملز کی ان کی تعداد ہے, کیوں وہ اتنا نقصان اٹھا رہا ہے. تو یہ 7 پوائنٹس ہیں جو میں ایک ایک کر کے جلدی آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلا آتا ہے کسی بھی سیٹ اپ کے پروفٹ یا لاس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے دودھ کی پیداوار. اس سیٹ اپ پہ دودھ کی جو آج کل ایوریج چل رہی ہے وہ ہے 21 لیٹر. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ کے پاس ولیتی جانور موجود ہوں, آپ کے پاس فریزین گائے موجود ہو, تو 21 لیٹر ایوریج اگر آپ کی سردی میں چل رہی ہے تو بھائی کسی طرح بھی پروفٹ آنا ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں کہ گرمی کے موسم میں 18 سے 22 کلو اور سردی کے موسم میں 26 سے 28 لیٹر اگر ایوریج نہیں ہوگی تو آپ پروفٹ میں نہیں ہوں گے. ہمارے پاس اس وقت جو ایوریج چل رہی ہے, میرے پاس جو میرے مختلف سیٹ اپ ہیں وہ تقریباً 25 سے لے کے 32 لیٹر تک چل رہی ہے. کوئی سیٹ اپ ایسے بھی ہیں جہاں پہ ماشاءاللہ 31-32 کی ایوریج چل رہی ہے, اور کوئی سیٹ اپ ایسے بھی ہیں جہاں پہ 25-26 ادھر کی ایوریج چل رہی ہے. اور وہ الحمدللہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں جو ہے وہ 2-4 آنے جو ہے پہ بنا رہے ہیں. لیکن اگر سردی کے موسم میں 21 لیٹر کی آپ کی ایوریج ہوگی تو آپ کے اوپر اخراجات جو ہیں, آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ سردی کے موسم میں ایک بہت بڑا خرچہ فارم کے اوپر آ جاتا ہے جس کو ہم بریڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک خرچہ, ٹھیک ہے جی. تقریباً ایک فارم پہ جس کے اوپر بریڈنگ کے لیے 400 جانور موجود ہیں, تقریباً اگر آپ اچھی کوالٹی کا سیمن استعمال کرتے ہیں تو سالانہ جو سیمن کے مد میں خرچہ آئے گا وہ تقریباً 50 لاکھ روپے ہے. اس 50 لاکھ میں سے تقریباً 35 لاکھ ایسا ہے جو آپ کو سردی میں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی زیادہ تر بریڈنگ جو ہے وہ سردیوں کی ہے. تو ایک اتنی بڑی کاسٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہے. پھر آپ نے ہارمونز کا خرچہ, جانوروں کو پروٹوکول لگانا ہے, وہ بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. پھر چونکہ پیچھے کاونگ سیزن ہوتا ہے, زیادہ بچے بڑھ جاتے ہیں, تو بہت سارے اخراجات سے آ جاتے ہیں, آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو کسی طرح بھی آپ 25-26 کلو سے نیچے آپ اس کو ایوریج کو اگر نہیں لے کے جاتے 25-26 پہ, تو آپ نقصان میں جاتے ہیں. اس وقت ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن پر لیٹر ہے وہ تقریباً 155 سے 160 چل رہی ہے, اور یہ دودھ سیل کر رہے ہیں 140 میں. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لکی ہیں, چونکہ دودھ زیادہ ہے, تقریباً 6-7 ہزار لیٹر دودھ ہے, تو اس لیے جو ہے دودھ کا ریٹ ان کو اچھا مل جاتا ہے.
اور اگر ہم بات کریں پنجاب کے مختلف علاقوں کی، وہاں پہ آج بھی ریٹ 110 115 چل رہا ہے۔ یہ 140 روپے ریٹ لینے کے باوجود بھی جو ہے نقصان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے ایوریج کم ہے۔ اب ایوریج بڑھانے کے لیے جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو بھی جانور بچہ دے کے آ رہے ہیں وہ 30 لیٹر پلس نہیں کر رہے، ان کی ایوریج 25 24 25 26 پہ چل رہی ہے۔ اس کے اندر جو میجر فرق تھا وہ میں نے ان کی فیڈنگ کے اندر دیکھا۔ ان کی جو فیڈنگ ہے اس میں پروٹین پوری نہیں تھی اور سٹارچ کانٹینٹ جو ہے پورا نہیں تھا۔ وہ میں نے ان کو ایک فارمولہ ری ڈیزائن کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ وہ ان کا جو پرابلم ہے، جو آگے آنے والے سوئے ہیں، ان کے پاس تقریباً 100 کے قریب جانور ایسے ہیں جو اگلے 3-4 ماہ میں کاونگ کر کے آ جائیں گے، تو ان کے اندر یہ پرابلم جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے پیور ایچ ایف رکھی ہوئی ہے، آپ کی ہیفر 30 پہ نہیں جاتی، یا دوسرے تیسرے صوبے کا جانور 35 پلس نہیں کرتا، تو آپ کہیں نہ کہیں پرابلم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ پرابلم جو ہے کس جگہ پہ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اس فارم پہ رپیٹرز کی تعداد زیادہ ہے۔ رپیٹر سے مراد ایسے جانور جو ٹھہر نہیں رہے، پریگننٹ نہیں ہو رہے۔ عمومی طور پہ تقریباً 10% کے قریب رپیٹرز الاؤڈ ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس 100 جانور ہے بریڈنگ میں، تو اگر 10 جانور ایسے ہیں جو بار بار رپیٹ کر رہے ہیں، وہ پریگننٹ نہیں ہو رہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ بریڈنگ کے قابل جانور تقریباً 400 ہیں، تو 40 کے قریب جانور جو ہیں وہ ہم ان کو الاؤڈ ہیں کہ اگر اتنے جانور آپ کے پاس ہرڈ میں موجود ہیں جو کنسیو نہیں ہو رہے، تو یہ ایک مناسب سی ریشو بن جاتی۔ لیکن یہاں پہ جو رپیٹرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 18 سے 19% ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ڈبل ہے۔ اب رپیٹرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ٹھہرتے نہیں، پھر ان کا سوا لمبا ہو جاتا ہے، پھر ان کا دودھ جو ہے کم ہو جاتا ہے، آپ کے ملکنگ ہرٹ کے ڈیز ان ملک بڑھ جاتے ہیں، آپ کی الٹیمیٹلی ایوریج ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اور جب پریگننٹ نہیں ہوتا، پھر وہ دودھ نہیں دیتا، پھر جب وہ دودھ نہیں دیتا تو اس کے اوپر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اس کو سال سنبھالنا پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر ایکسٹرا کاسٹ آتی ہے، اوور ہیڈ کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو وہ آپ کے لیے لانگر رن میں نقصان جو ہے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ان کے رپیٹر زیادہ ہیں، اب ان کے رپیٹر زیادہ کیوں ہیں یہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی میجر وجہ کیا ہے۔ وہ میں نے وجہ ان کو بتائی ہے کہ آپ کے جانور جو نہیں ٹھہر رہے ٹائم پہ، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ جو ان کا پرابلم ہے، ریسٹرکٹڈ کلنگ۔ جو کلنگ یہ کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ ہے کہ فارم پہ وہ جانور جو پروڈکٹیو نہیں ہے اس کو نکال دینا چاہیے۔ یہ بات میری غور سے سن لیں، وہ جانور جو فارم پہ پروڈکٹیو نہیں ہے اس کو نکال دیں، اس کو چلتا کریں۔ اب میں نے آج کئی سارے جانور فارم پہ دیکھے جو رپیٹرز تھے، تقریباً کوئی 15 کے قریب جانور ایسے تھے جو رپیٹرز تھے، اور وہ دودھ بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن ان کو مسلسل جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پریگننٹ کیا جائے۔ اب وہ نہ تو دودھ دے رہے ہیں، ڈیلی کا کوئی 700-800 روپے کا کھا بھی رہے ہیں، اوور ہیڈ کاسٹ بکھری ہے، اور اس کے اوپر جو سیمن کا دوائیوں کا خرچہ وہ علیحدہ ہے۔ تو وہ ایک قسم کی لائبلٹی ہے، اور پتہ بھی کوئی نہیں کہ انہوں نے اگلے مہینے 2 میں 3 میں ٹھہرنا بھی ہے نہیں ٹھہرنا۔ یاد رکھیں کہ اپنے فارم پہ کلنگ جو ہے وہ 15% تک آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے راؤنڈ اباؤٹ کچھ فارم ایسے بھی ہیں جو کلنگ 20% تک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلنگ سے گھبرانا نہیں ہے آپ کا۔ اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی فارم پہ 600 جانور ہیں تو 90 کے قریب جانور جو ہیں یہ سالانہ اپنے کلنگ میں ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یار اگر 90 جانور کلنگ میں ڈال دیے تو فارم تو شرنک ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، نمبر آف ہیڈس کم ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فارم پہ سالانہ اتنی بچڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ کے 90 جانور نکل بھی جائیں گے تو پھر بھی آپ کا نمبر آف ہیڈس کم نہیں ہوں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی جو بچیاں ہیں 80 سے 85% بچیاں جو ہیں آپ کی سیکس سیمن پہ پریگننٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح 10 سے 15% گائیاں جو ہیں آپ کی سیکس سیمن پہ پریگننٹ ہونی چاہیے۔ پھر آپ بے شک 15% کلنگ کر بھی لیں تو آپ کے فارم پہ انشاءاللہ جانوروں کی تعداد کم نہیں ہوگی، پھر بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ کچھ کرائیٹیریاز ہیں جو اگر آپ فل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے فارم پہ جو مشکل وقت ہے انشاءاللہ اس طرح میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ ایک تیسرا پرابلم یہ تھا کہ جو نان پروڈکٹیو اینیملز ہیں وہ فارم پہ ہی کھڑے ہیں، ان کو نکالا نہیں گیا، اور وہ فارم پہ برڈن ہے، جس کی وجہ سے پر لیٹر کاسٹ بھی زیادہ ہے، دودھ کی ایوریج کا بھی ڈسٹربنس ہے۔ تو ان کو نکال دینا ہی بہتر ہے، یہی فارم کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، سیمن جو فارم پہ استعمال ہو رہا ہے، میں بڑا حیران ہوا،
कंप्रोमाइज्ड सीमन है। कंप्रोमाइज्ड दो तरह से है, एक तो कंप्रोमाइज्ड इस सेंस में है कि जो इम्पोर्टेड सीमन इस्तेमाल किया जा रहा है वो दरमियानी सी क्वालिटी का है, ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने फार्म्स को छोड़ें, जो मेरे से फार्मर जो यूट्यूब पे मुझसे रब्ता कर लेते हैं और हमसे सीमन लेने आते हैं, वो तो इनसे बहुत अच्छा सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने उनको बड़ा गाइड किया कि जी आप सीमन पे कंप्रोमाइज़ ना करें, सीमन अच्छी क्वालिटी का लें ताकि आपकी आने वाली जो ब्रीड है वो अच्छी पैदा हो। अभी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी बछड़ी जब दूध देने पे आती है और 21-22 लीटर ही दूध कर पाती है, ये आपको इशारा है कि आप सीमन अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपका सीमन अच्छी क्वालिटी का हो, आप इस पे फोकस कर रहे हो, तो जानवर बच्चा देने के बाद जो बछड़ी पैदा होगी वो किसी तरह भी 30 लीटर से नीचे उसको नहीं रहना चाहिए। तो सीमन एक तो इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ था कि सीमन सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेड सीमन इस्तेमाल किया जा रहा है वो हल्की क्वालिटी का है। दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि इनके फार्म पे इन्होंने अपने फार्म पे जो बुल बड़े किए थे, फार्म पे जो बच्चे बड़े किए थे, उन बच्चों का सीमन लेके इन्होंने किसी थर्ड कंपनी से उनकी डोजें तैयार करवा ली और उन डोजेस को फार्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, याद रखिएगा कि फार्म पे बुल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बुल किस लिए रखा जाता है? मैंने आपको बताया कि 10% रिपीटर होते हैं फार्म पे। इन 10% गायों के लिए आप बुल इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो 90% आपके जानवर हैं उनके लिए मेरे भाइयों सीमन ही रखना है। ये जो बुल है ये ना तो आपका जीनोमिकली टेस्टेड है, ना ये प्रूवन है, आपको नहीं पता ये आपके साथ क्या करने वाला है। तो एक तो ये फॉल्ट आ गया। दूसरा फॉल्ट ये आया कि इन्होंने जो डोजेस तैयार करवाई बुल की, उसमें 5 जैकुलेट लिए, एक ही वक्त पे ले लिया और उसकी 1000 डोज तैयार करवा ली। उससे क्या हुआ कि सीमन की जो कंसंट्रेशन थी पर डोज वो बहुत कम थी, जिससे कंसेप्शन की प्रॉब्लम है। ये मेरे डॉक्टर भाई जो हैं इस बात को समझ सकते हैं। तो सीमन के ऊपर मैंने उनको गाइड किया कि आप अच्छी क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल करें, और जो बुल है वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो इस्तेमाल करना है रिपीटर्स के लिए इस्तेमाल करना है। 90% जो आपका हर्ड है उस पर आप अच्छी टॉप क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल करेंगे। 5वां पॉइंट जो था यहाँ पे वो ये था कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले अपने फार्म पे जो बुल मौजूद था वो सेल कर दिया। अब काफ़ी लंबे अरसे से इनके फार्म पे बच्चा कोई नहीं है। अब चूंकि फार्म पे बच्चा कोई नहीं है तो अब जो रिपीटर्स हैं उनको सीमन ही रखा जा रहा है बहुत लंबे अरसे से, और वो सीमन पे ठहर नहीं रहे। याद रखिएगा, आपके फार्म पे तकरीबन मैंने बताया ना 10% जानवर ऐसे हैं जो रिपीटर हैं, जो सीमन पे नहीं ठहरते। आप उनको बच्चा दें, आपके उनमें से आधे से ज़्यादा रिपीटर जो हैं वो बच्चे पे कंसीव हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके 400 जानवर हैं, 400 जानवरों में से अगर आपके पास 40-50 गायें हैं जो सीमन पे नहीं ठहर रही, अगर आपके पास बच्चा मौजूद होगा तो ये 40-50 की तादाद कम होकर हो सकता है 15-20 पर रह जाए। तो बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है। वो जानवर जो सीमन पे नहीं ठहरते उनके लिए बच्चे का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। हर फार्म की ज़रूरत है बच्चा, ठीक है जी। मेरे भी कुछ सेटअप्स हैं जहाँ पे भी बच्चा मौजूद नहीं है, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि भाई बच्चा लो, लाजमी लो। रिपीटर्स को बार बार अंधाधुंध सीमन ना रखो, जो नहीं ठहर रही उसको बच्चे के हवाले करो, जान चढ़ाओ, ताकि टाइम पे प्रेग्नेंट हो और फार्म पे नॉन प्रोडक्टिव स्टेट में जानवर जाने से पहले प्रेग्नेंट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। 6ठे नंबर पे फीडिंग प्रॉब्लम्स है जी। दूध वाले जानवरों के अंदर भी प्रॉब्लम था फीडिंग का। दूध वाले जानवरों मैंने आपको बताया है कि स्टार्च भी कम थी, प्रोटीन भी जो है वो पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से जो है जानवरों का दूध जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा था। जो जेनेटिक्स का प्रॉब्लम, कि जेनेटिक्स जो है उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे उनको परफॉर्म करना चाहिए। 7th नंबर पे जो बच्चियाँ हैं, बच्चियों पे जो है ना झटका ज़्यादा लग गया। झटका 2 तरह से लगा। एक तो बच्चियाँ जो आई वो मैंने आपको जैसे बताया कि मुनासिब क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल किया, को एवरेज सी बच्चियाँ पैदा होंगी। अब वो बच्चियाँ जो हैं, एक तो उनकी भी जो डाइट है उसमें प्रोटीन कम है, ठीक है, वो मैंने इनको डाइट का जो फार्मूला वो लेकर दिया। उसकी वजह से जो बच्ची है वो 14 से 15 माह पे जो है वो ब्रीडिंग के काबिल हो रही है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन में आपकी बछड़ी 11 से 12 महीने पे उसको पहला सीमन रखवा लेना चाहिए। 13वें महीने वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। 21 से 22 महीने में उसको काविंग पे आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ, एक तो 14 से 15 महीने पे ब्रीडिंग के काबिल हो रही है, और दूसरा जब ब्रीडिंग के बाद प्रेग्नेंट हो के जब बच्चा देने पे आ रही है तब भी वज़न पूरा नहीं है, जिसकी वजह से पहले सूए के अंदर भी दूध पूरा नहीं आ रहा। याद रखिएगा, अगर आप पहले सूए में दूध पूरा लेना चाहते हैं तो पहले सूए के अंदर आपको जानवर का वेट जो है कम से कम 550 से 650 किलो होना चाहिए।
اگر جانور کا ویٹ 550 سے 650 کلو نہیں ہے تو جانور آپ کو پہلے سوئے میں آپ کو مزہ نہیں کروائے گا. تو جانوروں کی خوراک کے حوالے سے جو ان کا فیڈنگ سیکشن تھا، ہیفرز کا، کلوز اپ کا اور فریش کاؤز کا، وہ سارا ہم نے ری ڈیزائن کیا. اور بچڑیاں جو ہیں بیچارے شریف لوگ 5 لاکھ کی بچڑیاں انہوں نے سیل کر دی. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی آپ کے پاس پیور فریزن بچڑیاں 4 5 منتھ کی پریگننٹ، اور آپ 5 لاکھ میں کیسے سیل کر سکتے ہیں؟ مطلب اس وقت مارکیٹ کا اگر آپ ریٹ دیکھ لیں تو مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ امپورٹڈ گائے کا 10.5 لاکھ ہے، جے کے والے 9.25 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہم لوگ اپنے سیٹ اپس میں جو میرے پاس ہے ہم 7.5 سے 8 لاکھ کی دے رہے ہیں. لیکن آپ نے تو ہیر کر دی، آپ 5 لاکھ کی دیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کا ریٹ کدھر ہے. 5 لاکھ روپے میں تو بچڑی جو گھر میں پڑ جاتی ہے، تو اگر آپ 5 لاکھ میں سیل کر رہے ہو تو آپ بچا کیا رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو میں نے بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن فارمر کے ساتھ کی اور ان کو سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ اپنی ہیفر کا ریٹ بہتر لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ فارمر ہیں، میرے لیے آپ بھی فارمر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فارم پہ بھی جو بچڑی ہیں وہ اچھے ریٹ پہ سیل ہوں. اگر باہر سے امپورٹر گائے لا کے 10.5 لاکھ میں سیل کرتا ہے نا، تو آپ کے میرے ہمارے دوستوں کے فارم پہ جو ہولسٹن فریزن کی بچڑیاں پل رہی ہیں، تو یار وہ 10.5 لاکھ کی نہ سیل ہوں، 8 لاکھ کی تو ہونی چاہیے نا بھائی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ باروں لے آؤ تو 10.5 لاکھ دی تو 5.5 لاکھ دی. ایسے تو نہیں ہے، یہ ظلم زیادتی ہے. مگر میں نے کافی فوکس دیا فارمر کو. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کمنگ ڈیز میں 2-3 مہینے میں ایک تو یہ بل کا بندوبست کریں گے اور پیٹرز کی تعداد کم کریں گے. نان پروڈکٹیو اینیملس کو کلنگ پہ لے جائیں گے. میں نے کچھ پارٹیوں کو نمبر دیے ان کو کہ آپ ان پارٹی سے رابطہ کریں اور کلنگ کے جانور ان کو دیں. اور فیڈنگ ہم نے چینج کی ہے، اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جو زیادہ تر جانور جو ہیں ان کا پروڈکشن پوٹینشیل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور سیمن پہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ 50 لاکھ کا سیمن آپ کا سالانہ استعمال ہوتا ہے. آپ 6 بچڑیاں بیچو، 7 بچڑیاں بیچو، 600 کے ہرڈ میں 6 بچڑیاں بیچو گے، پتہ ہی نہیں چلنا آپ کو، اور آپ کے پورے سال کا سیمن آپ کے پاس ہے. تو کیوں کمپرومائز کرتے ہو بھائی؟ 4 جانور بیچ لو اپنے فارم پہ، سیمن پہ کمپرومائز نہ کرو، ورنہ بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ بچڑیاں دودھ کیوں نہیں دے رہی. میں گیا ان کی بچڑیاں دیکھی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ کی بچڑیاں دیکھ کے میں تو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 7 لاکھ سے ریٹ شروع کریں. آپ کی بچڑیاں 8-8.5 لاکھ کی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی وہ لک ہی نہیں ہے، ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو 8 لاکھ کی ہو سکے. تو اگر نمبر آف ہیڈز ہی بڑھانے ہیں نا آپ لوگوں نے، تو پھر جو مرضی کرتے جائیں. ڈیری فارمنگ میں امپورٹنٹ ہے کہ نمبر آف ہیڈز کے ساتھ کوالٹی ہیڈز ہونے چاہیے، تو مزہ پھر انشاءاللہ جو ہے نا آپ سروائیو کرتے ہیں. امید ہے کہ اس سیشن سے آپ کو ایک جو وے فارورڈ ملا ہوگا کہ کس چیز پہ آپ نے کام کرنا ہے اور چیزوں کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. ان فارمرز کے لیے بھی دعا کرے، غائبانہ دعا کر دیں. جو کوئی بھی ہے اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. جو بھی ڈیری فارمنگ سے منسلک ہے، اس پر سٹرگل کر رہا، وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ان کی تکلیف میں ہم برابر کے شامل ہیں. اللہ کی ذات اس پر جتنے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی ذات آسانی والا معاملہ فرمائے. سارے مل کے آمین کہہ دیں. اور وہ لوگ جو ماشاءاللہ پروفٹ بنا رہے ہیں، اچھا چل رہے ہیں، اللہ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.